عالمی آنسوری یا اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا جلوہ دکھا، اس لیے کہ وہ کلام ربانی کی چاشنی حاصل کر چکے تھے. اس مٹھاس اور لذت کو پا کر انہوں نے چاہا کہ جس کے کلام میں اتنا اطمینان اور سکون ہے اس کے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا. بیٹھے ربی عالمی آنسوری نہیں اور آپ نے فرمایا نفس رانی، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ رانی کوئی نہیں دیکھ سکتا، چاہے غصہ آپ نہیں دیکھ سکتے. حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام سلام کے حکم سے دینے آتے ہیں. سواری میری جاتی ہے، سلام سواری کا محتاج نہیں. یہ سب اشیاء کا اہتمام محبوب کی شان و عظمت کے بھاگ کے لیے. سبحان اللہ. وہ تو خود فرمائے آیا خود فوراً معاملہ ہو جاتا ہے. اس نے سواری میں دی، جبریل کے ساتھ فرشتوں کی سلام میں دی، بتایا لوگوں اس محبوب کے لیے کائنات سجائی ہے. آج اس محبوب کو ساری کائنات کی سیر کرا رہا، ساری کائنات کی سیر کیا بلکہ اپنا دیدار عطا فرما رہا. تو وہ جو لینے آئے ہیں محبوب علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں شریک ہیں، ان کا بھی سوال ہے کہ وہاں کیا منزل کھلیں گے. آپ نے محبوب کو کیا کن کن کلاموں سے باتیں گئی، کون سے سہایک باتیں فرمائی ہیں، کون سی آواز کی باتیں ہوئی ہیں. تو تمہیں کیسے پتا چل سکتا ہے قریبانوں میں یہ معراج کی حکمتیں کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے جس کا کلام قرآن حدیث کا ترجمہ ہے، آپ کی روح تڑپی قرآن و سنت کا ترجمہ کیا اور اس شاکا نے مصطفیٰ کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں بولا مجھے قدرے چلنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے ایسی ہے. جو عقل میں نہ آئے لیکن ایمان میں آئے، عقل میں نہ آئے ایمان میں آئے. تو عقل میں آئے نہ آئے ایمان مانتا ہے کہ ایسا ہوا ہے. اب کافی مطلب ہے تم نے اپنے محبوب کو اس شان سے کو معراج کا شرف عطا فرمایا ہے، لا مکان کی سیر کرائی ہے، اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. تو قصر تنا کے راز میں عقلیں تو خوب ہیں جیسی ہے. روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ تو جو میرے ساتھ مل کے پڑھ سکتے تو مل کے پڑھے. اعلیٰ حضرت کا کلام باموقع کلام، یعنی کسی بھی پریشانی میں آپ پڑھیں گے تو قلم ہو جائے گا، مشکل آسان ہو جائے گا. آپ تجربہ کر لیں، اللہ کے فضل سے آسانی عطا کر دی جائے گی. تو جو میرے ساتھ مل کے پڑھ سکتے ہیں وہ مل کے پڑھیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ غور سے سنیں تاکہ سب کی اس طرح کی حاصل ہو جائے. قدرے تنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں کیسی ہیں. قدرے تنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں کیسی ہیں. کوئی معراج پر اعتراض کرے تو آپ کو زیادہ باتیں نہیں آتی تو آپ یہ اس لیے نہیں سناتے. عقل مند رہا اشارہ کافی ہے. قدرے تنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں ایسی ہیں. روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں مصطفیٰ
بعد شب اسرا کے دلہا امام الانبیاء اشرف الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ تحفہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین بالخصوص علماء کرام بزرگوں دوستوں اور اخص الخاص قاضی نوجوان مدد شیریں بیان حضرت مولانا محمد اعظم قاضی نیلوی صاحب سیدھا کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ مکرم رجب المرتب شریف جاری آئی ہے، اس کی 27ویں شب اعلان نبوت کے بعد میں ہجرت سے 1 سال قبل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 51 برس کی عمر میں معراج جسمانی کے لفظ سے فیصلہ ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کا ذکر قرآن پاک میں احادیث طیبہ میں تفصیل سے الحمدللہ موجود ہے۔ قرآن شریف میں 3 جگہ معراج پاک کا ذکر ہے۔ ایک تو 15ویں پارے کے شروع میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، دوسرا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 60 میں وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، تیسرا 27ویں پارے کی سورۃ نجم کی ابتدائی آیات ہے، اور بعد میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری، یہاں معراج پر جانے کا ذکر ہے، والنجم اذا ہوا، یہ معراج سے آنے کا ذکر ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ اتنا سچا اور سچا ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر ہے، یہ عبارت النفس سے ثابت ہے، اس کا مستقبل ہے۔ اور جو وہاں سے آسمانوں کی سیر ہے، لامکان تک میرے محبوب اسلام کا تشریف لے جانا ہے، یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور اس کا منکر گمراہ ہے، خیروں سے محروم ہے، ضال ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت پر اللہ جل شانہ کا خاص فضل و احسان ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بڑی رکھنے والا ہے، حضور علیہ السلام کے تو خیر جن کو جو رب نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جو شان عطا فرمائی ہے، جو مقام مرتبہ بنتا ہے، ہم الحمدللہ اسے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ کوئی بھی رب کا مقرر بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہم بے استاد ہوں یا جن کا زبان صاحب خراب کرتے ہیں، ورنہ کوئی انبیاء مرسلین علیہ السلام کا بے عزت ہے، کوئی صحابہ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، کوئی اپنے پیسے اصحاب کی شان میں ترقی کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم ان سب کے ادنا خاتم ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ ان کے تو خیر ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی ملتی ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک نہیں 34 معراجیں، 34 بار محبوب اسلام کو رب نے معراج سے طرف بتایا۔ ان میں ایک یہ جسمانی معراج ہے اور بقیہ روحانی معراج ہے، کوئی نماز کی حالت میں ہوئے، کچھ عام حالات میں ہوئے اور کچھ خواب میں ہوئے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ معراج بھی خواب میں ہوئی تو شاید انہیں غلط فہمی ہو گئی ان واقعات سے جن میں معراج خواب کے معراجوں کا ذکر ہے۔ تو معراج جسمانی جو رسول شریف کی 27ویں شب میں ہوا، یہ روح اور جسم کے ساتھ ہوا اور بیداری کے عالم میں ہوا، اور اس کی سب سے بڑی حکمت دیدار خدا بندی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ مشکات میں اتفاق موجود ہے، رائے ربی محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، رائے ربی پیا سر رسول اللہ
میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے، تو غلام کون ہوتے ہیں انکار کر رہے ہو؟ زبان مصطفیٰ سے بیان ہو گیا کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے۔ بات کہتے ہیں عائشہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا، ان کی طرف جو روایت منسوخ کی جاتی ہے تو اس میں احاطہ کی بات ہے کہ رب کی ذات کا کوئی نظر احاطہ نہیں کر سکتا۔ لا تدرک الابصار میں یہی بیان ہوا ہے۔ تو جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو میرے محبوب علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رب کو دیکھا۔ تو اس دنیا میں بیداری میں میرے محبوب علیہ السلام کے علاوہ کسی نے رب کا دیدار پایا نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ رب کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا تو یہ بھی غلط ہے کہ قیامت کو تو ہر مومن کو رب کا دیدار ہوگا، اور جنت میں سب سے اعلیٰ نعمت کی دیدار خدا کرتی ہے۔ تو جب ہر مخلوق کے غلام کو دیدار ہو سکتا ہے تو ان کی آقا کو نہیں ہوا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو معراج پاک کئی حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ پاک کو سیر کرایا۔ رات کے تھوڑے دن سے لیلا سکرا ذکر فرمایا کہ کوئی طویل وقت نہیں صرف ہوا اس میں، رات کے مختصر وقت میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر حرام سے بندے افسا۔ سبب کیا ہے سیر کرانے کا؟ کیوں سیر کرائی گئی؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ محبوب کو رب برکتیں دکھانا چاہتا تھا، نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ تو مسجد اقصی مسجد حرام کے ذکر کی جو نشانیاں ہیں تفسیر قرطبی میں ہے کہ وہاں متعدد آیات نشانیاں ہونے کے ساتھ ساتھ انبیاء مرسلین علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ جہاں اللہ والے مذکور ہیں وہ جگہ برکت والی ہے۔ تو قبروں والے جو رب کے پیارے محبوب مقرر کرتے ہیں جہاں وہ مذکور ہے وہاں برکت حاصل کرنے کے لیے جانا یہ ضرورت ہے۔ اور تفسیر روح بیان میں یہ عبارت موجود ہے وَإِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ۔ اور جب تم دنیاوی معاملات میں پھنس جاؤ تو قبروں والوں سے مدد مانگ لیا کرو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں تم قبروں والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تم مشرک ہو گئے ہو، قبروں والوں کے پاس جاتے ہو؟ قبروں والوں کے پاس تو تم بھی جاتے ہو، قبر جاتے تو وہیں جاتے ہو۔ محبوب سید عالم نور مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں تشریف لے جاتے ہیں، باقاعدہ وہاں جا کر دعا فرماتے تھے یا اللہ ان کے ذریعے اسلام کو فتح عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ صاحب قبر کے توسل سے کامیابی کی دعا ہے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، اللہ والوں کی خانقاہوں پر، ان کے مزاروں پر، درباروں پر جا کر ہم دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین یہ تیرے پیارے ہیں، تو نے ان سے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، ان کے تو خیر ہماری خالی جوڑی بھر دے۔ ہماری بات ہماریوں کی وجہ سے، ہمارے سیاہ کارناموں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مولا یہ تو تیرے پیارے ہیں، ان سے تو نے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، ان کے تو خیر ہماری آرزو کو پورا ہو۔ اس لیے جناب اپنے پیاروں سے قبولیت کا وعدہ کر چکا ہے۔ میرے وہ محبوب بندے جن کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور ان کو عطا کرتا ہوں۔
پیاروں کے توسل سے دعا کی جائے تو بندے کو خالی نہیں اٹھایا جاتا بلکہ اس کی جھولی مرادوں سے بھر دی جاتی۔ تو فرمایا وہ برکتیں وہ نشانیاں محمود علیہ السلام کو انہ بہت سمیع بصیر، وہ ذات سمیع اور بصیر ہے۔ تو روح کا بندے رب تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور رب کے فضل و احسان سے نبی علیہ السلام بھی ہے۔ لفظ سبحان یہ بطور مصدر استعمال ہوتا ہے، یعنی معنی ہے اللہ پاک، وہ ذات پاک ہے۔ بطور مصدر کے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس پر لام تعریف داخل نہیں ہوتا، اور یہ اس میں غیر متضمن ہے، اس پر اعراب جاری نہیں ہوتا، اور اس کی اصل کیوں ہے سبحت سبحان اللہ، یعنی میں اس پاک ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس پاک ذات کی۔ لفظ سبحان سے شروع فرما کر متعدد اعتراضات کا تلا کما کر دیا۔ فرمایا وہ ذات پاک ہے، عجز سے، کمزوری سے، نقص سے، ہر قسم کے عیوب سے وہ ذات پاک ہے، اور اس سے ان کا بھی ذات ہو گیا جو کہتے ہیں کہ رب جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جھوٹ عیب ہے، رب ہر عیب سے پاک ہے، لہذا جھوٹ سے بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، انہوں نے کہا کہ اللہ علی کل شیء قدیر، رب ہر شے پر قادر ہے، لہذا جھوٹ پر بھی قادر ہے، رب جھوٹ بول سکتا ہے۔ آپ نے کہا کسی بھی نقص اور عیب والے کام کی نسبت رب کی طرف اس کی شیان جان نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جھوٹ بولنے کی چاندنی وجہ ہے، جھوٹ بولنے کی ایک وجہ ہے لا علم ہونا، کہ جیسی بات سنی جیسے آگے بیان کرنی وہ جھوٹی بات، تو بعد میں جب انتخاب ہو کہنا فلاں نے جھوٹی کہا تھا۔ جھوٹ بولنے کی ایک وجہ ہے مجبوری، کہ آپ نے کسی سے لین دین کیا ہے، وعدہ کر لیا فلاں تاریخ کو بھیجوں گا، آپ نہ دے پائے کہ آپ کو جہاں سے وصولی ہونی تھی نہیں ہوئی، تو اس نے تو کہنا کہ میرے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا۔ تیسری جھوٹ بولنے کی وجہ ہے کہ جھوٹ بولنا کسی کی عادت ہو۔ ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے فرمایا نہ تو رب لاعلم ہے کہ جھوٹ بولے، نہ وہ مجبور ہے کہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ جو وجہ ہیں، جو عزتیں ہیں، جو سبب ہے جھوٹ بولنے کی، وہ ہی نہیں لگ پائیں گے تو رب تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کیسے نہیں ہوگا؟ فرمایا رب تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تو جو رب کے بارے میں کہے رب جھوٹ بول سکتا ہے، بتاؤ اس کی نماز ہوگی؟ تو جب اس کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدیوں کی کیسے ہوگی؟ یہ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نماز ہی پڑھ لی ہے نا، کسی پڑھ لی، کسی نے مجھے پڑھی، نماز تو پڑھ لی ہے نا، اس کی اپنی نیت، میری اپنی نیت۔ اور اس موقع پر ہمارے شیخ طریقت سے ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک ٹرین جا رہی ہے راولپنڈی، اور اس میں راولپنڈی جانے والا بندہ بھی سوار ہو گیا اور کراچی جانے والا بھی سوار ہو گیا۔ ٹکٹ اس کے پاس کراچی کی ہے۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ ٹرین تو راولپنڈی جا رہی ہے، تم کراچی والی ٹرین پہ بیٹھو، اس نے کہا کیا ہوا؟ ٹرین پنڈی جا رہی ہے، میرے پاس ٹکٹ تو کراچی کی ہے نا۔ ٹکٹ تو کراچی کی ہے لیکن ٹرین کراچی جانے والی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان کی اپنی نیت، ہماری اپنی نیت، نماز ہی پڑھنی ہے نا۔ جب امام کی نیت درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور تم کہو اس کی اپنی نیت، میری اپنی نیت، تو کیسے مطلب پہ پہنچو گے؟ ہمارے رسول فرمایا کرتے تھے کہ جب انجن اسٹیشن پہ نہیں پہنچا تو پچھلے ڈبے کیسے پہنچیں گے؟ جب امام کی نہیں ہوئی کہ وہ نبی علیہ السلام کا رب تعالیٰ کا صحابہ کا اور اہل بیت کا بے ادب گستاخ ہے، جب اس کی نماز نہیں ہوئی تو تمہاری کیسے ہوگی؟ اس لیے جو کہے کہ نبی علیہ السلام
گستاخوں کے پیچھے نماز ہوتی نہیں. تو فرمایا سبحان الذی پاک ہے وہ ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ سے بھی پاک ہے، جھوٹ ہے رب تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے. اور یہاں یہ بات کہ نہیں کرے کوئی مت کہے کہ اس طرح تو پھر رب کی قدرت کا عمل ہوئی. فرمایا محالات قدرت کے تحت داخل نہیں ہوتے. محال وہ ہوتا ہے جو ہو ہی نہ سکے. رب ایک ہے، دوسرے الہ کا ہونا محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کہے کہ دوسرا الہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ رب ہر بات پر قادر ہے، تو اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ دوسرے الہ کا ہونا محال ہے. محال وہ ہوتا ہے جو ہو ہی نہ سکتا. رب تعالیٰ کی قدرت کامل ہے. نقص اور عیب والے جو موضوعات ہیں، جو اشیاء ہیں، جو فعل ہے، ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ رب کی قدرت تک رسائی حاصل کر سکے. ان کی قدرت کامل ہے، وہ قادر قدرت ہے. تو اس واقعہ معراج کو لفظ سبحان سے شروع فرما کر متعدد اعتراضات کا کڑا کما فرما دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا وہ وہی سبحان ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں اڑایا اور جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا تھا، وہ وہی سبحان ہے جس کی بخشی ہوئی طاقت سے عیسیٰ علیہ السلام چشمے صدر میں دوسرے آسمان پر پہنچ گئے. فرمایا وہ وہی سبحان ہے جس کی عطا کردہ ذہانت و ثقافت سے انسان نے ہزاروں ٹن وزنی جہاز ہوا میں اڑا دیا. وہ وہی سبحان ہے کہ جس کے حکم سے قرہ شمس جو زمین سے 7 گنا بڑا ہے اور 1 منٹ سے طاقت میں 14,000 میل کی تیز رفتاری سے چلتا ہوا 24 گھنٹے کے اندر زمین کے گرد چکر مکمل کر لیتا ہے. اگر اسی سبحان نے اپنے محبوب کو، نبیوں کے سفر کو، کائنات کے مالک و مختار کو رات کے تھوڑا سے حصہ میں اتنی لمبی سیر کرائی ہے تو تمہیں کیا ہو گیا؟ جب لے جانے والا وہ ہے تو جو اس کو مانتا ہے کم از کم وہ انکار کرے گا. جس کا اس کی قدرت پر ایمان ہے، جس کا اس کی طاقت پر ایمان ہے، جس کا رب کے اختیارات پر ایمان ہے، جو جانتا ہے جو اس کی شان یہ ہے وہ کن کی شان والا ہے. انما ارادہ شیء ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے اسے فرماتا ہے کن فیکون. سبحان اللہ. تو جو اس کی شانوں کو مانتا ہے، اس کی طاقت کو مانتا ہے، وہ کبھی اس کا انکار کر سکتا نہیں. اور پھر لفظ زبان سے شروع کروانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو معراج کا شرف ہوا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو رب نے اپنے محمود اسلام کو عطا فرمایا. انعام ہے، بہت بڑا درجہ ہے جو رب نے محمود اسلام کو عطا فرمایا. تو جب کسی کو کوئی انعام ملے، کسی کو کسی اور کا منصب سے نوازا جائے، تو اس کے بعد اس کے چاہنے والے اس انعام کو پا کر اور اس کا علم جب انہیں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب محبوب اسلام کے والدین تو پہلے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. رات کا وقت ہے، آپ کو اور دیگر خاتم کی حاجت نہیں ہے. تو محبوب علیہ السلام کے معراج کے روانہ ہونے فرمایا سبحان اللہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جنتی براق پیش کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل فرشتوں کی بارات کے ہمراہ لینے آیا. کائنات کے دولہ ہے، فرشتوں کی بارات ہے، اور ان سب کے ہاتھ میں نورانی شمع. محبوب علیہ السلام نے جس میں اثر پر جو بشریت کے پردے اڑا کر رب نے دنیا میں بھیجا، ان میں سے ایک پردہ ہٹایا گیا اس موقع پر. تو محبوب علیہ السلام کا نور فرشتوں اور شمعوں کے نور کے غالب آ گیا.
عالم نور مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر شق صدر ہوا، سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا قلب اثر نکال کر کوثر و تسلیم کے پانی سے دھویا۔ 3 بار حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا، سینہ مبارک چاک بچپن میں، ایک روایت کے مطابق 5 برس کی عمر میں، اور ایک روایت کے مطابق 10 برس کی عمر میں، اور دوسری بار 40 سال کی عمر اعلان نبوت سے قبل محمد علیہ السلام کا شق صدر ہوا، اور تیسری بار اس موقع پر یعنی معراج پاک کے موقع پر محمد علیہ السلام کا قلب اثر نکال کر اسے کوثر و تسلیم کے پانی سے دھویا۔ اب روح کا مرکز ہے دل، جب روح دل میں ہو تو جسم حرکت کرتا ہے، جب روح نکل جائے تو قلب کی حرکت بند ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹر انسان کی موت کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اثر 3 بار نکالا گیا، مگر محبوب سب کچھ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ جس کے دلوں سے روح جدا ہوتی ہے ان پر بہت ساری ہو جاتی ہے، محبوب کے جس کے اثر سے تو دل جدا ہوا مگر پھر بھی بہت ساری نہیں ہوئی۔ فرمایا محبوب علیہ السلام کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ روح دل میں ہو تب بھی جسم سلامت ہے، روح نکل جائے تب بھی جسم سلامت ہے۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، موت سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ نبیوں رسولوں کا بھی بہت تعریف ہوئی، لیکن آن کی آن کے لیے رب نے پھر پہلے سے بہتر ان کو زندگی عطا فرمائی۔ موت ہر ایک پر آئے گی، موت سے صرف رب ہی مبرر ہوگا، رب تعالیٰ پر بہت تعریف، باقی روح قبض کرنے والے فرشتے پر بھی بہت تعریف ہوگی، پھر آ کر موت کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ لیکن اس موقع پر دیکھیں دل جسم سے کئی بار جدا ہوا، لیکن محبوب علیہ السلام کا جسم تر و تازہ رہا، بات باختہ نہیں ہوئے، بلکہ نبی علیہ السلام کے جسم اثر میں پھر بھی حیات تھا۔ فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مسجد اقصی میں تشریف لے، اور اس دوران میں محمود علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، رستے میں حضور نے ان کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کی قبر میں۔ آپ بتائیں کہ دیوار کی موٹائی زیادہ ہے یا تدفین کے وقت جو مٹی ڈالی جاتی ہے، میت کے اوپر جو سیلے ہیں، جو پلیٹیں ڈالتے ہیں، ان کے اوپر جو مٹی ہے اس کی موٹائی زیادہ ہے؟ دیوار کی موٹائی زیادہ ہے تو مٹی کی موٹائی زیادہ ہے؟ ہم کہتے ہیں تم کس دیوار کی بات کرتے ہو کہ محبوب کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ پاک سے جنت کو بلانا فرما رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام تو مدینہ پاک میں دوران خطبہ جنگ موسیٰ کا منظر بیان فرما رہے ہیں، اور جس ترتیب سے مسلمانوں کے سپہ سالار شہید ہوتے ہیں، محبوب وہ ساری منظر کشی فرما رہے ہیں، کمنٹری کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اب کون شہید ہوا ہے، اب دنیا کس نے تھاما ہے، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس کے ہاتھوں فتح نصیب ہوئی ہے۔ ترتیب سے میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس طرح وہ جامع شہادت نوش کرتے جا رہے تھے، میرے محبوب علیہ السلام اسی طرح وہ کرتے تھے۔ تم کس دیوار کی بات کرتے ہو کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے؟ محبوب سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع الدنیا انا انظر الیہا والى ما هو قائم فیها الى یوم القیامۃ کانما انظر الى قبض هذه. فرمایا اللہ جل شانہ نے ساری کائنات اٹھا کر میرے سامنے کی طرف جلی بھی کرتی ہے. فرمایا جس طرح میں ہتھیلی کو دیکھتا ہوں ایسے ساری کائنات کو دیکھتا ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں گا. الہ یوم القیامہ کے کلمے موجود ہیں حدیث پاک میں اور اس حدیث کو علامہ جلال سیوطی نے قصائد کبریٰ جلد 2 صفحہ 100 پر نقل فرمایا ہے. تو جب ساری کائنات محبوب علیہ السلام کے سامنے مثل ہتھیلی کے ہے تو بتائیے ساری اس کائنات میں وہ دیوار نہیں ہے جس کی یہ بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت میں محبوب علیہ السلام کے علم کے بارے میں جو بیان ہوئے ہیں دلائل ان کو بیان کرو. وہ کیا ہے؟ فرمایا محمود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہو گیا اس کا بھی علم ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی کئی نظر ہے, اور جو آئندہ ہوگا اس کی بھی خبر ہے. یہ اسلامی عملیہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو محمود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرحت بھی قبر موسیٰ فهو قائم یصلی. فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھتے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لے گئے استقبال کے لیے. وہاں پہلے موجود ہے موسیٰ علیہ السلام, آپ قرآن میں جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام محمود کی رفتار وہاں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. اگر تفصیل بیان کی جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے. میں نے حضرت صاحب سے پوچھا تھا کہ کتنی دیر بیان کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا جی آپ کی مرضی ہے. بس چند منٹ اور بس گھنٹے سے پہلے انشاءاللہ انتظام کرتے ہیں. چند اور ضروری باتیں کرنے کی اجازت. تفصیل تو ایک نشست میں بیان نہیں کی جا سکتی. مسجد اقصی میں محمود علیہ السلام تشریف فرما ہوئی جہاں انبیاء مرسلین علیہ السلام پہلے سے استقبال کے لیے موجود ہوئے. جبریل امین علیہ السلام نے اذان کی تکبیر پڑھی. محبوب علیہ السلام پر کی نماز آپ سبحان اللہ حضور نے نماز پڑھائی. سارے نبیوں نے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم قبروں والوں سے مدد مانگتے ہو, وہ تو قبروں میں پانچا نہیں پکڑ سکتے, تمہاری کیا مدد کریں گے. ہم پوچھتے ہیں بتاؤ معراج کی شب مسجد اقصی میں جو انبیاء مرسلین اپنا اپنا دور پہلے گزار چکے تھے, جو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے, رحلت کر گئے تھے, جن کا مثال ہو چکا تھا, وہ بھی مسجد اقصی میں آئے ہیں, حضور کی ابتدا میں نماز ادا کی ہے. تو بتائیے وہ پانچا پلٹ کے آئے تھے کہ ویسے آ گئے؟ اور ان پیاروں کو اپنی ذات پر قیاس نہ کرو. یہ تو آنکھ کی آنکھ میں ساری کائنات کی سیر کر سکتے ہیں. ہم نے ان کو نشان عطا فرمائی تھی تو حضور نے نماز پڑھائی. وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف روان کی ہوئی. اب آسمانوں پر ملتویوں سے ملاقات تو پہلے پہنچے ہوئے. محبوب علیہ السلام آنکھ جتنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا اس سے بھی جلد پہنچے پہلے آسمان, لیکن نبی اس سے بھی پہلے پہنچے کیونکہ آپ نبوت کی رفتار سے نہیں گئے آسمان پر. نبی رسول علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے, وہ پہلے استقبال کے لیے پہلے آسمان پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور پہلے ہی آسمان پر مختلف لوگوں کو عذاب ہوتا میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا. ان میں سے ایک گروہ دیکھا کہ جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح اور کینچیوں سے ان کو کاٹا جا رہا ہے, اور ایک گروہ دیکھا کہ جن کے جسم کا چمڑا اتار کر ان کو کہا جا رہا ہے کھاؤ. ایک گروہ دیکھا جو اپنے جسم کو ان کے ناخن لمبے لمبے ہیں اور ان کو اپنے جسموں کو خود نوچ رہے ہیں. ایک گروہ دیکھا کہ جن کے پاس ایک طرف اعلیٰ قسم کا بنا ہوا گوشت ہے, دوسری طرف گلا کڑا گوشت ہے, وہ اعلیٰ گوشت چھوڑ کر اس بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. اور ایک گروہ دیکھا عورتوں کا جن کو پستانوں کے بل لٹکایا گیا تھا. یہ وہ گروہ تھا عورتوں کا جو دنیا میں اپنی زیب و زینت اوروں پر ظاہر کرتی ہیں, اور بعض اللہ تعالیٰ جو نجائز طریقے سے حاصل ہونے والی موجات کو ضائع کر دیتی ہیں اور ان کو بعض
اللہ تعالیٰ زندہ دفن کر دیتے ہیں یا خود کو اس کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے مختلف عذابات کا مشاہدہ فرمایا، اور وہ لوگ جو جن کے ہونٹ لمبے لمبے اور کینچیوں سے کاٹے جا رہے، فرمایا یہ وہ گروہ ہے جو سود خور ہے، اور وہ جو اپنے جسم کو ڈوچ رہے ہیں، فرمایا یہ وہ ہے جو لوگوں پر الزام تراشی کرتے تھے، بہتان باندھتے تھے اور ان کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ غیبت، چغلی، یہ بہت بری چیزیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ عام غیبت کیا ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرنا جو اس کی سامنے بیان کی جائے تو اس کو ناگوار دیجیے، وہ ناراض، اس کو تکلیف ہو۔ اور چغلی یہ ہے کہ آپ مجھ سے بات سنیں اور کسی اور کو بتا دیں میری طرف سے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، کیونکہ خور قیامت کے دن منظر کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ان مضمون فتنوں سے خود بھی بچنا چاہیے، اوروں کو بھی بچانا چاہیے، اور وہ عورتیں جو غیروں پر اپنی دید و دینت ظاہر کرتی ہیں ان کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عورت کے لیے آپ سب سے زیادہ چیز کیا پسند فرماتی ہیں؟ فرمایا لا یرین رجالا ولا یرینہن، فرمایا نہ وہ غیر مرد کو دیکھیں نہ غیر مرد انہیں دیکھیں۔ تو اس روایت سے جس میں جو کمیاں ہیں، یہ مضمون صفتیں ہیں، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، اور الطالب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیے۔ تو پہلے آسمان پر ہمارے محمد علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اعلیٰ نبی الکریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کی۔ محبوب علیہ السلام سیرت منتہا پر تشریف لے گئے، پھر بیت المعمور کو بلانا فرمایا، پھر جنت کو بلانا فرمایا، پھر دوزخ کو بلانا فرمایا، پھر محبوب اللہ مقام پر تشریف لے گئے۔ جبریل سدرہ پہ رہ گئے، جو کہتے ہیں جبریل حضور کے استاد ہیں، ان کو اس موقع پر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جبریل حضور کے خادم ہیں اور حدیث قدسی ہے انما خلق لخدمت النبی علیہ السلام، جبریل کو حضور کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور حسن اللہ صاحب سے بریلوی فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ انبیاء مرسلین علیہ السلام کی بارگاہوں میں جبریل امین رب کا پیغام لے کر حاضر ہوتے رہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں جتنی بار آئے ہیں اتنی بار کسی کے پاس ہے۔ علامہ عبداللہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ 24,000 بار جبریل امین کو حضور کی بارگاہ میں حاضر کر سکتا، 24,000 بار۔ حضور کی ملاقات کے بغیر ان کو دھیان نہیں آتا تھا۔ اچھا کتنا ہے، 23 سال کے مختصر اچھا ہے، 24,000 بار حاضری ہے۔ جبریل امین علیہ السلام حضور کے استاد نہیں، حضور کے خادم ہیں۔ حضور اسلام کی امتی ہے، حضور ساری کائنات کے نبی ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام پہ تشریف لے کے جبریل پہ ہی گئے، لا مقام پہ پھر جو رات و ریاض کی باتیں ہوئی، باؤھا الہی کی باؤھا، جو وہی ہوئی رب جانتا ہے، یہ رب کے پیارے محبوب جانتے ہیں کیا وہی ہوئی، رات و ریاض کی باتیں ہوئی۔ اور اسی موقع پر رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نمازوں کا تحفہ تھا، 50 نمازیں فرض کی۔ آپ علماء سے سنتے رہتے، حضور جب واپس تشریف آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کیا تحفہ ملا؟ فرمایا امت کے لیے 50 نمازوں کا